الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دے کسی کا قول و کردار. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین الرحمة للعالمین
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے ساتھیاں دا آپ دے نال پیار، آپ دے نال محبت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ جیسا پیار محبت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کی تھی، اس آیت پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ دی گل منو اور اس دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقام تے کئی ایک آیات دے اندر پہلے اپنی اطاعت دا حکم فرمایا ہے اور دوسرے نمبر تے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حکم فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے آخر الزمان نبی بنا کے بھیجے ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے۔ آپ تو بعد نبوت و رسالت والا سلسلہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیتا ہے۔ آپ تو بعد اس کائنات اندر کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس امت دا چاہے کوئی یہودی ہوئے چاہے کوئی عیسائی ہوئے، کسی بھی قسم دا کافر ہے، جس بندے نے میرے بارے سن لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے، میرے تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے، پھر میرے بارے سنن تو بعد میرے تے علم نہیں رکھتا، وہ چاہے یہودی ہوئے چاہے عیسائی ہوئے، میرے تے ایمان نہیں لے آئے گا، وہ بندہ جہنم اندر جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اللہ رب العالمین نے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا کے بھیجے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی اطاعت
فرما برداری کرنا ہر مسلمان تے واجب فرض ضروری، اور جو بندہ آپ علیہ السلام دی اطاعت نہیں کرے گا، آپ دی گل نہیں منے گا، ایسا بندہ اللہ دے دربار دے اندر کامیاب نہیں ہوئے گا۔ کامیاب کامران صرف وہی بندہ ہوئے گا جس بندے نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی نقل اتاری ہے، آپ علیہ السلام دی سنتاں نو اپنایا ہے، آپ علیہ السلام دے طریقیاں نو اپنایا ہے، شب و روز اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی، زندگی دا لمحہ لمحہ نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق گزارتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے اطاعت دے بارے مسلمانوں نو بار بار حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ آؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ مسلمان کہلانے والوں، اپنے آپ کلمہ گو کہلانے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کائنات دے لوگ میری اطاعت کرو اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کائنات دے لوگوں جو چیز میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں عطا کر دے تانوں دے دے، جس کام دا حکم میرا پیغمبر تانوں کرے اس حکم نو مان لو، تسلیم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بات میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کر دے اس چیز تو رک جاؤ، اور اے دا نام ہی دین ہے، اے دا نام ہی اسلام ہے، اے دا نام ہی شریعت ہے، اے دا نام ہی اطاعت ہے۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ مومن دا حق بند ہے جب اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم آ جائے، آپ دی حدیث آ جائے، آپ دا فرمان آ جائے، مومن دا حق بندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ نبی پاک دا حکم جدو سن لیا ہے، آپ دا فرمان سن لیا ہے کہ سمعنا واطعنا، میں سن بھی لیا ہے تے میں مان بھی لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ میرے پیغمبر دا حکم سن کے، قرآن دی بات سن کے، حدیث مصطفیٰ سن کے آندے نے سمعنا واطعنا، اللہ فرماندے نے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جڑے کہندے نے اسی نبی پاک دی بات نو سن بھی لیا تے مان بھی لیا، اللہ فرماتے نے اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ایماندار نے، یہی لوگ فلاح پان والے نے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت نو اللہ رب العالمین نے مسلماناں واسطے فرض کر دی چاہے۔ اللہ فرماتے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے نے جس بندے نے میں اللہ رب العالمین دی گل منیا فقد اطاع اللہ، وہ اس طرح سمجھے میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من لیا۔ جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی بات نو سن کے آپ دی بات دے عمل کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، ایسا بندہ فلاح پانے والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا ومن ابا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری ساری دی ساری امت اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گی، سوائے اس بندے دے جس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ حضرات صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی کہندے نے اللہ دے رسول ایسا انسان کیڑا ہو سکتا ہے جیڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے، جیڑا جنت دا انکاری ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کی تھی ہے، جس بندے نے میری گل منی ہے، وہ بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری بات نو نہیں منیا، میرے احکامات نو نہیں منیا، میری احادیث سے عمل نہیں کیتا، من مرضی دی زندگی بسر کرتا رہا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے اللہ دی جنت اندر جان تو انکار کر دی چاہے۔ اللہ دی جنت کا مہمان وہ بندہ بنے گا جو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کی گل منے گا، آپ کے نقش قدم تے چلے گا۔ جڑا بندہ آپ علیہ السلام کی گل نہیں منے گا وہ دنیا تے بھی ناکام ہے، آخرت والے دن بھی ناکام ہو جائے گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنیت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اس طرح اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرات صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی تھی، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کی تھی، آپ علیہ السلام کے نال حضرات صحابہ نے محبت کا اظہار کیتا ہے۔ آؤ قرآن حدیث دے وچوں میں چند دلائل پیش کرا کہ حضرات صحابہ نے نبی علیہ السلام کے نال بے حد محبت کی تھی، محبت کرم دا حق ادا نبی علیہ السلام کے اصحاب نے کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال اس طرح باہر جا رہے نے، صحابہ کافی نبی پاک علیہ السلام دے نال موجود نے، نال حضرت ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، اور کئی اصحاب، کئی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی نبی پاک علیہ السلام کے نال اس طرح رستے دے اندر چل رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑیا، اپنے ہاتھ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ اس طرح پکڑیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنی جان تو علاوہ ہر ایک چیز نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت ہے، یعنی اپنی جان تو علاوہ ہر ایک چیز نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت پیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جدوں یہ بات سنی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عمر کامل مسلمان اس وقت تک تو نہیں بن سکتا جب تک صحیح ایمانیت کے اندر تو اپنی جان نال نہیں بڑھ کے میں محمد نال پیار نہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے آندے نے اللہ دی قسم اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ گواہ بن جاؤ میں اپنی جان نال نہیں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا وا پیار کرنا وا۔ نبی علیہ السلام نے جدوں یہ بات سنی آپ علیہ السلام فرماندے نے الآن یا عمر اے عمر صحیح ایمانیت کے اندر تو کامل مسلمان بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان نال بھی بڑھ کے تواڈے نال محبت پیار کرنا ہے۔ کون؟ حضرات صحابہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان واسطے ایک سواری لیاندی گئی، ایک چپایا لیاندا گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدو سواری دی رکاب تے قدم رکھ دینے 3 مرتبہ پڑھ دینے الحمدللہ بسم اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے رکاب تے قدم رکھ دینے، پھر جدو سواری تے سوار ہو جاتے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دینے الحمدللہ، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھ دینے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ
الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سواری کے سوال ہو جاتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے امیر المومنین تسی کیوں ہنس رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس طرح میں ہنس رہا ہوں جس طرح میں سواری تے سوار ہویا ہوں، اس طرح میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھے۔ ساری نقل میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری ہے۔ جس طرح میں سواری تے سوار ہویا اسی طرح ہی میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ طیبہ چھوڑ کے آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے مہمان بن جاندے نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر ٹھہرتے نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خدمت کرتے نے، آپ علیہ السلام واسطے پانی مہیا کرتے نے، ضروریات زندگی چیزاں مہیا کرتے نے۔ نبی علیہ السلام دی خدمت کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کھانا مہیا کرتے نے، آپ علیہ السلام دی خدمت کے اندر کھانا پیش کرتے نے۔ آپ علیہ السلام بے ضرورت کھانے کی ضرورت ہوتی، آپ علیہ السلام انہاں کھانا تناول فرما لیتے، کھا لیتے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کے اندر کھانا پیش کیتا۔ آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھاتا، جس طرح کھانا آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویسے دا ویسے ہی واپس کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ہوتا ہے، آندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ تسی کھانا کیوں نہیں کھاتا، یہ دی کی وجہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے ابو ایوب اس کھانے دے اندر اس سالن دے اندر لسن ہے تے لسن دی بدبو میں محمد نو پسند نہیں، لسن دی بدبو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اس وجہ تو میں آج کھانا نہیں کھاتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں لسن دی ادرو جڑی بدبو ہونی ہے اس وجہ تو انہوں لسن پسند نہیں، آج تو بعد ابو ایوب انصاری بھی لسن نہیں کھائے گا۔ لسن کھانا منع نہیں، جائز حلال ہے، لیکن بدبو دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسند نہیں کیتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ دے رسول آج تو بعد جڑی تہاڈی ناپسند چیز ہے میں ابو ایوب بھی انہوں پسند نہیں کروں گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومنہ دی ایک کیفیت ہونی چاہیے، ایک حالت ہونی چاہیے جدوں اللہ تے اودا رسول کسے حکم دا فیصلہ کر دیں، کسے بات دا فیصلہ کر دیں، مومن دا ایک قول ہونا چاہیے، مومن دی ایک بات ہونی چاہیے سمعنا و اطعنا، میں اپنے کرنا دے نال قرآن حدیث دی بات نو سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دی بات کو سن بھی لیندے نے پھر مان بھی لیندے نے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگ کامیاب نے، کامران ہونے والے نے۔ حضرات صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی انہوں نے جو بھی آپ علیہ السلام کی زبان کے اندر بات سنی ہے، کوئی بھی آپ کا فعل دیکھے انہیں پہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ ایویں نہیں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نے 1.5 لاکھ صحابہ نو دنیا تے چلدیاں پھردیاں جنت دی خوشخبر خبریاں سنائیاں نے، فرمایا کہ میرے نبی نے سارے صحابہ کلہم جنتی نے، کیوں کیا؟ جتھے نبی پاک علیہ السلام نے بٹھایا تھے بیٹھ گئے، جتھے نبی پاک علیہ السلام نے چلایا تھے چل گئے۔ زندگی دی ہر لمحے دے حضرات صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ آج دا مسلمان 8 دنی 7 دنی جمعہ بھی سنتا ہے، بہت مختلف موضوعات سے مسائل بیان ہوتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود بھی جڑا بندہ دودھ چ پانی پاندا ہے نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی دودھ چ پانی پائی جاتا ہے۔ اج دا مسلمان جمعہ بھی پڑھتا ہے، سودی کاروبار پھر بھی کری جا رہے ہیں۔ اج دا مسلمان جمعہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی بہنوں دے حق مارے جا رہے ہیں۔ اج دا مسلمان جمعہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی شراباں پیتی جا رہے ہیں۔ اج دا مسلمان جمعہ بھی پڑھتا ہے، نمازہ بھی پڑھتا ہے، پھر بھی اپنے مسلمان بھائیاں دے نال دھوکہ بازی کرتا نظر آ رہے ہیں۔ وہ ساڈے جیسے مسلمان نہیں سن، ہے وہی انسان سن، بندے سن، لیکن جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام نے زبان کے اندر جو بات سنی وہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ جویں تے اسی مسلمان مکے دے کافراں نوں اگر یہ پتہ ہوندا نا کہ انہیں مسلمان ہویا گزارا ہویا نا سب تو پہلے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج دا مسلمان کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے، ہر برائی دا کام بھی کری جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سنو صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ موجود نے، ایک صحابی دے ہاتھ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی دیکھی ہے، سونے دی انگوٹھی صحابی نے پہنی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا، آپ فرماتے نے اللہ رب العالمین نے میری امت دے لوگاں تے مرداں دے سونے نو حرام کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی دے انگلی تو انگوٹھی اتار کے آپ علیہ السلام نے دور چھوڑ دیتی۔ آپ علیہ السلام اس مجلس کے اندر چلے جاندے نے، صحابہ کہتے نے اے ساڈے ساتھی اس انگوٹھی کو اٹھا کے فائدہ حاصل کر لے، اس انگوٹھی کو اٹھا کے بیچ لے یا اپنی بیوی دی خدمت دے اندر پیش کر دے۔ صحابی رسول دا جذبہ سنو، صحابی رسول کہتے نے جس انگوٹھی نو اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھینک دیتا، سٹ دیتا، اور میں نبی پاک دا ساتھی کدی بھی اٹھانا گا نہیں۔ نبی پاک نے پہنے تو منع کیتا ہے، اگر اٹھا کے فائدہ حاصل
کرنا چاہتے تو کر سکتے سن، بیچ کے فائدہ رقم حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے، نجائز نہیں. لیکن صحابی رسول آتے ہیں جس انگوٹھی نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو دیتا ہے، میں نبی پاک دا ساتھی کدے بھی اس انگوٹھی نو کدے بھی پکڑا گا نہیں. آج دیکھو موجودہ دور کے اندر جنہ دی شادی ہوئی ہے، اگر انہوں نے سسرال والے انگوٹھی نہ پہن گلا کرتے ہیں، لو جی سانو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی. پتا بھی ہے کہ سونا مردوں تے حرام ہے. جنہوں کسی نے شادی کے موقع پہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اس موقع پہ فرمان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا دنیا کی زندگی کے اندر مردوں تے حرام کیتا ہے. بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تہجدہ غلام شادی کے موقع پہ زیرو نظر ہوتے ہیں. اگے پیچھے بڑے دعوے نے اسی مسلمان، اسی کلمہ گو، اسی اہل حدیث، اسی اہل سنت، لیکن شادیوں کے موقع پہ بڑے بڑے جڑے نے زیرو نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنیت کے اندر نبی علیہ السلام دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. غزوہ خیبر کا موقع ہے. اس وقت اس تو پہلے گدیاں کا گوشت کھادا جاتا سی. غزوہ خیبر کا موقع ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اصحاب نو بھوک لگی ہے، بھوک بڑی تنگ کر رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ گدے ذبح کر کے ہانڈیاں دے اندر پکا رہے نے اور کھا رہے نے. نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی آیا، آندا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ساتھی گدے ذبح کر کر کے کھائی جا رہے نے، گدے کم ہوتے جا رہے نے. نبی علیہ السلام خاموش نے. ایک اور آدمی آیا، آکے اللہ کے رسول گدے کم ہوتے جا رہے نے. نبی پاک علیہ السلام خاموش نے. تیسرا آدمی پھر آیا، وہ بھی آکے ہی بات آتا ہے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اپنے صحابی کو بھیجا، اے میرے ساتھی جا میرے ساتھیوں کے اندر جا کے اعلان کر دے اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدیاں نو تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. گھریلو گدے جڑے نے وہ تواڈے تے آج تو بعد حرام ہو گئے نے. حضرات صحابہ ہانڈیاں کے اندر گوشت پکا رہے نے. جب نبی پاک علیہ السلام دا یہ حکم سنے، آپ علیہ السلام دا فرمان سنے، حضرات صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ جیڑا گوشت پکیا وہ کھا لیے، فائدہ اٹھا لیے. جب نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنے، حضرات صحابہ نے فوری ہانڈیاں جڑیاں نے وہ ڈول دیتی ہیں، گوشت ہانڈیاں دے اندر پھینک دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنے، سمینا و اطعنا، اے اللہ دے رسول اسی تواڈے حکم نو سن بھی لیا تے من بھی لیا. اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا اور یہ میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے. کیوں؟ زندگی دا لمحہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھیاں نے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے گزارے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دی دعوت دے اندر کھانا مختلف چیزاں پکیاں نے اور کھانے دے اندر شراب بھی پیتی جا رہی ہے. شراب دا حکم اس وقت نازل نہیں سی ہوا، شراب اس تو پہلے حرام نہیں سی ہوئی، پیتی جاندی سی. حضرت ابو طلحہ دے گھر دے اندر صحابہ شراب پی رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ کہتے رہے اے انس جاؤ باہر جا کے اعلان سنو. کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے؟ اس طرح لگتا ہے کوئی ایک منادی کرن والا اعلان کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ دے گھر دے اندر باہر نکلے، دیکھ دیکھی نے
ایک نبی پاک علیہ السلام دا ساتھی ہے، گلیاں دے اندر مدینے دے بازاراں دے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول نے آج تو بعد تواڈے شراب کو پینا حرام کر دیتا ہے۔ جب یہ صحابہ نے اعلان سنیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ کے گھر کے اندر تشریف لے کے گئے، کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی اعلان کر رہے ہیں کہ آج تو بعد شراب جڑی حرام ہو گئی۔ جب یہ حضرت صحابہ نے اعلان سنیا، صحابی کی زبان دے اندر الفاظ سنے، حضرت صحابہ نے فوری جڑی شراب سی مدینے کی گلیاں دے اندر روڑ دیتی، اس طرح روڑی جس طرح پانی چلتا ہے۔ ساڈے وگر دے ہوندے آندے کوئی نہیں حرام ہو گئی جڑی ہن پی رہی ہے تے گھٹ لا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ شرابی نے قیامت والا دن ہوئے گا، جڑیاں گندیاں عورتاں نے انہاں دی غلاظت شرابی لوگوں کو گرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نے نبی پاک دی جیڑی بھی بات سنی ہے، آج جیڑی بھی حدیث سنی ہے، وہ دے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ سمعنا واطعنا، اسی سن بھی لیا ہے تے دے عمل بھی کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اجلسو۔ مسجد کے اندر چند صحابہ چل پھر رہے ہیں، آپ علیہ السلام جب کیفیت دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر خطبہ جمعہ سننے واسطے آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے کے اندر ہی مسجد نبی کے دروازے کے اندر ہی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سنے اجلسو، بیٹھ جاؤ، جب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتھے جتیاں والی جگہ تے جتیاں والے مقام تے بیٹھ جاتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں پئی کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنے آگے بڑھ جاؤں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ آگے آ جا، میں تینوں نہیں کہہ رہے، میرے ساتھی اندر جا رہے، میں انہیں حکم کر رہے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایک موقع دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پیراں دے اندر جوتا پہنے ہیں، اگر جوتا ٹھیک ہوئے درست ہوئے، بندہ کھلی جگہ تے صحرا کے اندر موجود ہے تو جوتا پا کے نماز پڑھ سکتا ہے، جائز، جوتا صاف ہو۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی جوتا پہنے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب آپ کے ساتھی بھی جوتا پہنے ہیں، جوتیاں پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نماز کے دوران اپنا جوتا اتار کے دائیں طرف رکھ دیندے نے۔ صحابہ دی نظر نماز کے دوران پیندی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوری نبی پاک کی طرف دیکھ کے اپنے جوتے پیراں دے اندر اتار دے دینے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نماز تو فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف چہرہ کر کے پوچھ دینے، اے میرے صحابہ تسی جوتیاں کیوں اتاریاں نے؟ حضرات صحابہ کہندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اسی تانوں دیکھیا تسی جوتیاں اتار دیتی ہیں، اسی بھی اتار دیتی ہیں۔ اے جی اطاعت، اے جی محبت رسول، اے جی نبی پاک علیہ السلام دے محب جنہاں نو صحیح معنی دے اندر محب رسول کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں تسی کیوں جوتیاں اتاری ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول اسی تانوں دیکھیا، اسی تانوں دیکھ کے جوتیاں اتار دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کو جبریل آئے سن،
انہاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے جوتیاں دے تھلے گندگی لگی ہے، انہوں اتار دیو۔ جبریل نے مینوں حکم دیتا ہے گندگی لگی، میں اس وجہ جوتے اتارے نے تے تسی میری طرفوں دیکھ کے اتار دو۔ صحابہ کہندے نے اللہ رسول نے کیویں ہو سکدا ہے جویں اسی تانوں دیکھیے تہاڈی نقل نہ اتاریے۔ صحابہ نے فوری جوتے اتار دیتے۔ یہ ہے حضرت صحابہ جنہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے حضرت خریم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے خریم میرا صحابی بہت اچھا ہے، اگر دو کام کر لے بہت ہی اچھا انسان ہے۔ صحابی رسول دے بال جڑے سن بہت بڑے سن، بڑے سن، پیچھے کمر تے لگتے سن، اور صحابی رسول شلوار اپنی ٹخنے تو نیچے رکھتے سن۔ مسائل کا نہیں سی علم نہیں کہ شلوار ٹخنے تو اوپر رکھنی چاہیے، ہر وقت ہر بندے کو ہر مسئلے کا علم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر تو دو کام کر لے نا، ایک اپنے بال جڑے نے چھوٹیاں کر لے اور اپنی شلوار ٹخنے تو اوپر کر لے تو بہت اچھا انسان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اندروں یہ الفاظ سنتے نے فوری اپنے جڑے بڑے وال سن چھوٹے کرا لیتے نے اور جڑی شلوار ٹخنیاں تو نیچے سی فوری اوپر کر دیتے ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر دیکھو بازار کے اندر پتہ نہیں لگتا بندہ جا رہا ہے بی جا رہی ہے، جب منہ دیکھی پھر پتہ لگتا ہے بندہ ہے۔ مردوں نے شکلیاں اپنے چہرے عورتوں جیسے بنائے ہیں، جڑے عورتوں نے کام کرنے سن وہ مردوں نے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ مردوں نے حکم ہے کہ اپنی شلوار ٹخنے تو اوپر رکھو، عورتوں نے رکھنی شروع کر دیتی۔ مردوں نے حکم ہے کہ اپنے بال چھوٹے رکھو، انہوں نے بڑے بال رکھنے شروع کر دیتے۔ پتہ نہیں لگتا ہے عورت جا رہی ہے مرد جا رہا ہے، جب منہ تو دیکھیے پھر پتہ لگتا ہے حضرت صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سنو حضرات صحابہ جیسا ایمان لیا کے حضرت صحابہ جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ طیبہ کے اندر نبوت دا اعلان کرن تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ طیبہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے جب اللہ نے حکم دیتا کہ میرے پیغمبر تسی مکے کے اندر ہجرت کر کے مدینہ کے اندر چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے نبی پاک کے اصحاب مدینے کے اندر چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص ہی کہ اللہ رب العالمین بیت اللہ نو قبلہ ساڈے واسطے بنا دے، مسجد حرام نو قبلہ بنا دے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف فلسطین کی طرف منہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نماز پڑھتے رہے۔ نبی پاک کے دل دے اندر خاص ہی کہ اللہ کعبۃ اللہ کو ساڈے واسطے قبلہ بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 16-17 مہینے مدینے کے اندر آن تو بعد مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ نے حکم دیتا کہ میرے پیغمبر جڑی تہاڈی خاص ہی میں انہوں قبول کر لیا تہاڈے واسطے بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز مدینہ طیبہ کے اندر 15 ماہ جان تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے نال کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے نبی پاک کے پیچھے نماز ادا کی تھی عصر دی، اور ایک صحابی نماز ادا کرنے تو بعد کسی اور مسجد کے اندر چلا جاتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اس صحابی رسول کہتا ہے کہ میں اللہ نے گواہ بنا کے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے آج تو بعد بیت اللہ نو ساڈے واسطے قبلہ بنا دیتا ہے۔ اسی عصر دی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جدو نماز کے دوران
انہوں نے الفاظ سنے صحابی رسول دے زبان دے اندروں امام سمیت سارے کعبۃ اللہ دی طرفوں منہ کر دیتا ہے سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرن دا حق ادا کر دیتا ہے. زندگی دا لمحہ لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق گزارے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو بھی صحابہ جیسی نقل اتارن دی توفیق عطا فرمائے. جس طرح صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت پیار کیتا ہے اسی طرح ہی اللہ رب العالمین سانو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دے نال آپ دے طریقیاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اسی ادھر جمعہ سننے ہاں پھر وہی حال جڑا بندہ جمعہ پڑھن تو پہلے بھی ٹی وی دیکھ رہا بعد کے اندر بھی دیکھ رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء تو بعد جاگنا نہ پسند کرتے. موجودہ دور کے اندر دیکھو سارے مسلمان ادھی رات تک جاگتے رہتے ٹی ویاں کے سامنے بیٹھے رہتے کوئی کیبل کے سامنے کئی نے موبائل چھڑے 8 دنوں تو بعد پھر خطبہ 7 دنوں بعد خطبہ ہوتا ہے پھر خطبہ سنے پھر وہی آ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات تو منع کیتا ہے اس بات تو رکنا چاہیے اور یہی مسلمان کا شیر ہے. صحیح معنی دے اندر مسلمان ہے. موجودہ دور کے اندر سے بے شمار مسلمانوں کے اندر کمیاں پائیاں جاتی ہیں. جس کام کو مسلمان کو روکیا جائے نا موجودہ دور کے اندر وہ مسلمان نے کام ضرور کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی کے اندر کتاب و سنت کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک اعلان ہے ساتھیوں ماشاءاللہ اس بات کیمرہ بند کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے